بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ سے متعلق یہ یعنی تقریباً 92ویں کلاس ہے. اس درس میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفت لعن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی متعدد صفات ہیں جو بڑی مقدار میں ہیں. یہ بات بڑی اہم ہے جو میں تقریباً ہر درس میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ انسان ہونے کے اعتبار سے ہم دیگر انسانوں کا بہت جلد تعارف حاصل کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا، دوست و احباب کا، بلکہ کھیل کود کے لوگ، سیاسی لوگ، سب تقریباً. لیکن ہمارا جو خالق ہے، ہمارا جو معبود برحق ہے، اس کے بارے میں تعارف کے لیے دو بول نہیں نکلتے ہیں. یہ محرومی ہے، یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے محرومی ہے، نعوذ باللہ. ہمارا جو رب ہے اس کا جو تعارف ہے کتاب و سنت میں اس قدر وسعت کے ساتھ ہے ماشاء اللہ، تو اس کا علم ہونا چاہیے بحیثیت ایک مسلمان اور خصوصیت کے ساتھ بحیثیت ایک سلفی ہونے کے اعتبار سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم جو بھی صفت پڑھتے ہیں اس کا خیال رکھیں کہ اس سے متعلق جو قواعد ہیں وہ پیش نظر رکھیں، کیونکہ یہ جو درس ہم آپ کے سامنے دے رہے ہیں نئے چہرے ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یا جو بھی مشاہدین ہوں گے یوٹیوب کے ذریعے سے سنیں گے پہلا جو درس اس اعتبار سے، ان کے لیے بھی یہ بات اہم ہوگی کہ اس درس کو آپ ایک پہلا درس نہ سمجھیں، کیونکہ پھر یہ پچھلے درسوں سے مطلب ملا جلا درس ہے. اس کو سن کر کے یہ سنیں گے تو ہی آپ کو سمجھ میں آئے گی بات، ورنہ کئی ایک طرح سے اشکالات پیدا ہو سکتے ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے صفت اللعن. سب سے پہلے اللعن عربی زبان میں اس کا معنی کیا ہے وہ ہم جان لیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے صفت اللعن جو کتاب و سنت میں ہے وہ معلوم کریں گے انشاءاللہ. عربی زبان میں اللعن کا معنی یہ ہوتا ہے، ایک قاموس ہے معجم و مقاییس اللغہ، بہت معروف معجم ہے، احمد بن فارس کی رحمہ اللہ، پرانے عالم دین ہیں، چوتھی صدی ہجری کے اواخر میں انتقال ہوا ان کا، 395 ہجری کو. قزوین کا علاقہ سنا ہے آپ نے؟ قزوین ایران کا بالکل شمالی حصہ ہے، تہران کے اوپر کا حصہ آتا ہے. ابن ماجہ وہیں کے ہیں رحمہ اللہ، اسی علاقے کے تھے، قزوین کے. معجم و مقاییس اللغہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لام، عین اور نون لعنا، اس کے بنیادی معنی آتے ہیں یدل علی ابعاد و اضطراد، یعنی کسی کو دور کرنا اور دھتکارنا، یہ معنی ہے اس کا. لعنا کے معنی کیا ہیں؟ کسی کو دور کرنا اور دھتکارنا. جب کہتے ہیں لعن اللہ الشیطان، اللہ نے شیطان پر لعنت کی، کیا مطلب ہے؟ ای ابعدہ عن الخیر والجنہ، اللہ تعالیٰ نے اسے خیر سے دور کر دیا، جنت سے دھتکار دیا اس کو، یہ معنی اس کا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق نہیں دے گا. لعنت کے معنی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق نہیں دے گا عمل کی، کسی کو اپنی خاص رحمت کا مستحق نہیں بنائے گا، یہ معنی. نسأل اللہ السلامہ. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے متعدد مقامات پر. میں سب آیتیں نہیں پڑھوں گا، بس موضوع کے سمجھانے کے لیے کچھ آیتیں بتاؤں گا آپ کو. سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو شخص بھی ایک مسلمان کو، ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر کے، معلوم ہے یہ مسلمان ہے، اس کا قتل حلال نہیں ہے اور حق نہیں رکھتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، پھر بھی کوئی قتل کرتا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی مومن کو کوئی قتل کرتا ہے، متعمدن، علم ہونے کے باوجود، عمدن، ارادتن، ایک ارادے کے ساتھ قتل کرتا ہے کہ اس کو قتل کرنا چاہیے بغیر کسی عذر کے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فجزاؤہ، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا اللہ کے ہاں؟
کہا کہ جہنم، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے، خالدن فیہا، جہنم میں جانا ہی ایک عذاب ہے، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں. پھر وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غصہ بھی ہوگا، ولعنہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس پر لعنت بھی، واعد لہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے، واعد لہ عذابا عظیما، ایک بہت ہی عظیم عذاب اللہ تعالیٰ ایسے فرد کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. شرک سے چھوٹا گناہ ہے وہ، اور ہمیشہ رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ، اور خاص کر اس کی جو میعاد ہے، اس کا جو وقت مقررہ ہے اس وقت تک، ورنہ توحید کے ہوتے ہوئے، اصل ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. یہی بات ابن عباس نے کہی ہے رضی اللہ عنہما. لیکن دیکھیے اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی بات اللہ نے کہی ہے. سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ آپ سے بارہا پوچھتے رہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ، کہ آپ سے لوگ قیامت سے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے. آپ کو کیا پتا، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، آپ کو تو اس کا علم ہی نہیں دیا گیا ہے، قیامت بہت قریب ہے. اب قیامت کب آئے گی اس سے قطعی نظر اصل مسئلہ کیا ہے اس کی طرف توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، قیامت آ جائے گی، کل آئے گی، بہت لمبے عرصے کے بعد آئے گی، لیکن جب بھی آئے گی کافروں کے لیے اچھی بات نہیں رہے گی. یہ بات اللہ نے کہی، اللہ اکبر، کہ ان اللہ لعن الکافرین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب لعنت بھیجتا ہے اس کا معنی کیا ہے آگے بتاؤں گا، پہلے وہ آیتیں سن لیں. ان اللہ لعن الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں پر لعنت کرتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر کے رکھا ہے، عذاباً سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب اللہ نے رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر رہتے ہیں وہ ایک جگہ پر رہیں گے، تو اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم عیاذاً باللہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنت والے ان کو آواز دیں گے، جہنم والوں کو. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اہل جنت اہل جہنم کو ندا دیں گے، آواز دیں گے اور پکار کر کے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ تو تمہیں جنت ملے گی، ہم سے جو وعدہ اللہ نے کیا وہ وعدہ پورا ہو گیا اور جنت میں رکھ دیا اللہ نے ہم کو. ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو اللہ نے ہم سے ایمان کی بنیاد پر وعدہ کیا تھا وہ چیز ہو گئی ہے، مل چکی ہے. اور کہیں گے فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ پر ایمان نہ لانے کی صورت میں جہنم میں ڈال دوں گا، تو وہ تمہارا وعدہ ہو گیا نا پورا تمہارے ساتھ بھی. یہ کلمات خود ایک طنز والے، یہ بھی ایک عذاب. اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے، سبحان اللہ. وہ جہنم میں ہے معلوم ہے، لیکن اس طرح کا سوال جیسے اس دنیا میں اگر کوئی کہتا ہے تو یہ تو ایک فخریہ انداز ہے، یہ ایک غرور ہے. یہ آج میں اچھی حالت میں ہوں، آج تم دیکھو کتنی بری حالت میں ہو، یہ تو غرور ہے. کل کے دن تو میرا مذاق اڑائے تھے نا، دنیاوی اعتبار سے تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن اہل جنت کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت دے گا کہ تمہارا جس طریقے سے دنیا میں مذاق اڑائے ایمان کی بنیاد پر، تم کو جس طریقے سے انہوں نے نیچا کرنے کی کوشش کی ایمان کی بنیاد پر، آج تم بھی کچھ جملے کس دو ان کے حق میں. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. الجزاء من جنس العمل، جیسے عمل ہوگا جزا بھی بدلہ بھی اسی نوعیت کا ہوگا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، وہ جواب میں کہیں گے قالوا نعم، ہاں بالکل ہم سے بھی اللہ نے یہی وعدہ کیا تھا کہ نہ لانے کی بنیاد، ایمان نہ لانے کی بنیاد پر جہنم ہے، آج دیکھو ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. پھر کیا ہوگا؟ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر درمیان سے ایک ندا لگانے والا، آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ دور ہی رہیں گے. ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرے گا، ایک جو لطف والا کلام ہے، جو پیار والا کلام ہے، گفتگو، وہ تو کبھی نہیں کرے گا اللہ ان سے. رحمت کی نگاہ ڈالنا وہ تو کبھی نہیں ہوگا ان سے. اللہ کا دیدار وہ تو کبھی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت کے ابھی مستحق ہو پائیں گے وہ تو کبھی نہیں. مطلب دور ہی رہیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. یہ ایک عذاب پر عذاب ہے. یہ جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں، جو سلگا دینے والی عذاب آگ ہے، اس سے بھی بڑا عذاب ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ باتیں ان کو سننے کو ملیں گی.
احادیث میں بھی بکثرت اللہ کی طرف سے لعنت کی بات آتی ہے، اور اتنی احادیث ہیں، میں بس آپ کے سامنے 2-3 حدیثیں رکھوں گا بس مسئلے کو سمجھانے کے لیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں بھی، کتاب اللباس میں ہشام ابن عروہ، معروف عالم دین، عروہ بن زبیر بن عوام کے پوتے ہشام، وہ جن اساتذہ سے پڑھے ہیں ان میں سے ان کے ایک استاذ ہیں جن سے انہوں نے بہت استفادہ کیا، ان کی بیوی فاطمہ نام تھا ان کا، اپنی بیوی ان کی استاذ ہیں، اور بے شمار روایتیں اپنی بیوی سے کرتے ہیں۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا جو مدرسے کی پڑھی ہوئی طالبات ہوتی ہیں ان کی دل جوئی کے لیے، ہمت افزائی کے لیے، کہ آپ اپنے گھروں میں رہ کر کے پڑھا سکتے ہیں، اسٹیج پہ جانے کی ضرورت نہیں، گھروں میں رہ کے پڑھائیے۔ اور میں نے کتب ستہ کے روات میں سے میں نے بتایا تھا کہ کتنے ایسے بڑے بڑے علماء ہیں، چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے علماء، جنہوں نے اپنی بیویوں سے روایت کی ہیں، اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی دادی سے روایتیں کی انہوں نے، تو یہ اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں۔ فاطمہ نام تھا ان کا، فاطمہ بنت منذر، وہ اسماء بنت ابی بکر الصدیق سے روایت کرتی ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر الصدیق کہتی ہیں کہ ایک خاتون آئی اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ کے رسول، ان ابنتی، یہ جو میری بیٹی ہے، اصابتها الحصبہ، اسے چیچک کی بیماری ہے میری بیٹی کو، اس کے نتیجے میں کیا ہوا، فمرق شعرها، امرقہ کے معنی آتے ہیں جھڑ جانا، یعنی ان مرقہ نون کے ان باب انفعال سے، ان مرقہ، تمعتا یہ بھی لفظ آتا حدیث کے اندر، یعنی تساقطہ کے معنی میں، تساقط شعرها، اس کے سر کے پورے بال جھڑ گئے ہیں۔ جبکہ مرد کے بال جھڑ جائیں وہ عیب نہیں ہے، بعض لوگوں کو اوپر کے بال نہیں ہوتے، عربوں میں وہ بڑی عقل مندی کی دلیل ہے۔ عمر بن خطاب کو، علی بن ابی طالب کو، بیشتر صحابہ کی سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ ان کی پیشانی سے اوپر کی پھر بال نہیں تھے ان کے، اور وہ عقل مندوں کی دلیل تھی ان کے پاس، دانش مندوں کی، نبیل انسان، دانش پت نجیب، مطلب اصابت رائے، وہ ان کے پاس یہ دلیل ہوتی تھی وہ۔ لیکن خواتین کے لیے وہ ایک عیب ہے، وہ زینت ہے ان کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو ہے جو بچوں کی جو ولادت ہوتی ہے، جو عقیقہ کرتے ہیں، لڑکوں کے بال کاٹتے ہیں، لیکن فتاوی لجنہ دائمہ ہے، علماء حنابلہ ہیں، سعودی عرب کے علماء وغیرہ سب، اور عام علماء حنابلہ سب، ان کا موقف یہی ہے کہ جو ہے لڑکی کے بال کاٹنا اصلاً کراہت ہے، عقیقے میں ان کے بھی بال نہیں کٹے جائیں گے۔ شیخ ابن عثیمین کا بھی یہی فتویٰ ہے رحمہ اللہ، کیونکہ اصلاً ان کے لیے زینت ہے، بال نہیں کٹنا چاہیے ان کے۔ تو اس لڑکی کے پورے بال جھڑ گئے تھے، اور کہا کہ اللہ کے رسول اس کی شادی بھی ہو چکی ہے، میں نے اس کی شادی بھی کر دی ہے، اب اس کا نکاح ہو چکا ہے، تو کیا ایسی صورت میں فاصل فیہ، میں اس کے لیے ایک بناوٹی بال، مصنوعی بال لگا دوں؟ جبکہ مرد کے لیے ضرورت نہیں ہے، عورت کے لیے زینت کی چیز ہے، جبکہ اس کے پاس بال بھی نہیں ہیں، ابھی جھڑ گئے ہیں مرض کی وجہ سے، اب میں کیا اس کے بال لگا دوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو، اس کے لیے بال ایک زینت ہیں، شادی شدہ ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والموصولۃ، بال جو لگاتی ہیں اس کو بھی، جو اس کو لگا رہی ہیں اس کو بھی، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے کہ دھوکہ مصنوعی چیزوں کی گنجائش ہے ہی نہیں، یہ مرض ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں مرض ہے، حالانکہ انسان کا دانت بھی ٹوٹتا ہے، مصنوعی دانت لگا سکتے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ ایک صحابی کو تو ناک ہی کٹ گئی تھی، انہوں نے جو ہے چاندی کی ناک لگائی تھی، جس کی وجہ سے ان کی اور ناک خراب ہو گئی ان کی، تو اللہ کے رسول نے سونے کی ناک لگانے کا حکم دیا ان کو، صحابی کو۔ تو جس کی گنجائش ہے وہ گنجائش ہے، لیکن جس کی گنجائش نہیں ہے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ بدن اصل میں ہمارا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے وہ شریعت جیسے کہے ویسے ہی۔ تو میرا موضوع یہ ہے کہ دیکھیے اس بات پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی، رحمت للعالمین ہیں آپ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا بیشتر حصہ اس کی رأفت، رحمت اور اس کی مہربانیوں پہ دلالت کرتا ہے، لیکن دیکھیے خدا کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ کے رسول لعنت والی بات کی ان سے، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم، اس کی رحمتوں اور اس کی طرف سے جو نیکیوں کی توفیق ملنے کی جو بات ہے اس سے محروم ہو جائیں گے پھر آپ اس جرم کی وجہ سے، یہ بات ہے۔ وہ ایک حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، کتاب الحدود میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ السارق، اللہ تعالیٰ چور پر لعنت بھیجتا ہے، اور اس کو ایک ہلکا پھلکا معاملہ کر کے فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یسرق البیضہ، ایک انڈا چوری کر لیتا ہے، فتقطع یدہ، اور اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے،
وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، ایک رسی چوری کر لیتا ہے، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، یعنی ایک نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چوری کرتا ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے متفقہ مسئلہ ہے کہ کوئی رسی چوری کرنے سے، انڈا چوری کرنے سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اس کا، اس کی مقرر کردہ ایک معیار ہے کہ کتنے شروط ہیں اس کے، کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کب جا کر کے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن یہاں اہل علم متفقہ طور پر کہتے ہیں، ابن حجر نے بہت مفصل لکھا ہے اس بارے میں رحمہ اللہ، کہ یہاں ایک یہ بتانے کے لیے کہ ایک انسان کس قدر اللہ نے اسے معزز بنایا ہے اور کس قدر نیچے گر جاتا ہے کہ ایک انڈا چوری کر کے اپنی پوری عزت گنوا لیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، یہ مقصود ہے وہاں پر۔ ایسے بیشتر احادیث ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کے ایک متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں یعنی کتاب الطلاق میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الطلاق میں، اور کتاب الفرائض میں صحیح بخاری کی۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مدینہ کو گیا، خیبر سے واپسی پر آپ نے کہا تھا کہ الحرم ما بین عیر الی ثور، کہ مدینہ جو ہے مدینہ نبویہ، کہا کہ جبل عیر سے لے کر کے جبل ثور تک، مکے میں بھی جبل ثور ہے، مدینے میں بھی ہے، ان درمیان کا علاقہ وہ حرمت والی جگہ ہے، حدود حرم۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فیہ حدثا، اس میں اگر کسی دین کے نام پر کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے، بدعت کو انجام دیتا ہے، ایجاد کرتا ہے، او آوا محدثا، یا کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، حالانکہ آپ مدینہ جائیے یا مکہ مدینے میں کتنے شیعہ ہیں اور بہت سارے بدعتی بھی رہتے ہیں، تو حکومت سعودیہ ایک اہل السنہ کا مملکہ ہے، وہ پناہ نہیں دے رہے ہیں، ان کا جنسیہ ہے وہ، اگر وہ ان کو دے کر کے بڑھاوا دیتے، ان کا پروگرام ہو رہا اجازت دیتے اور ان کے لیے جو مطلب چمک دمک پوری پیدا کر کے دیتے، تب وہ اس کی زد میں آئیں گے، ورنہ نہیں۔ یہی بات اہل علم نے کہی ہے، علامہ عینی وغیرہ نے رحمہ اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، او آوا محدثا، یا کسی بدعتی کو وہاں پر پناہ دیتا ہے، تو لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ تعالیٰ کی، ملائکہ کی، سب لوگوں کی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے العقیدۃ الواسطیہ، بغداد اور بصرہ کے درمیان ایک علاقہ آتا ہے، ایک علاقہ نام سے قطع نظر ایک علاقہ ہے، اس علاقے کو بالکل درمیان میں ہونے کی وجہ سے واسط کہنے لگے۔ وسط کے معنی درمیان کی، جیسے ہم کہتے ہیں بنگلور سے چنئی کے درمیان ایک علاقہ آتا ہے، مان لیجئے کہ آمبور آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ واسط ہے، کیوں؟ درمیان میں پڑ رہا ہے وہ بالکل۔ تو چونکہ وہ علاقہ ہی درمیان میں پڑ رہا تھا تو اس کو واسط، عربی زبان کے نام کے اعتبار سے واسط۔ وہاں کے کچھ لوگوں نے آپ سے کچھ مراسلہ کیا تھا، خط و کتابت کی تھی اور عقیدے سے متعلق بنیادی باتیں معلوم کرنا چاہا، تو آپ نے ان کے نام پر جواب لکھ کر کے بھیجا، تو اسی کو العقیدۃ الواسطیہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں یہ جو آیت کریمہ جو سورۃ النساء کی میں نے پڑھا ہے، اسی آیت کریمہ کو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اس آیت کریمہ کا ذکر کر کے آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، یہ بھی اس کی صفات میں سے ہے، کما یلیق بشانہ۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں صرف اللہ کا تعارف ہی مقصود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، یہاں مقصود یہ بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ کون سے امور ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ بندے کی بھی ایک لعنت ہوتی ہے، بندہ بھی ایک لعنت کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور رہے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لعنت بھیجنے کا جو انداز ہے، کلمات کیسے ہونی چاہیے، کب لعنت بھیجنا چاہیے، اور معین جو لعنت ہوتی ہے کسی فرد کا نام لے کر یا عام ایک عمل بیان کر کے جو ایسا عمل کرتے ہیں ان پر لعنت ہے، عمومی لعنت یا خصوصی لعنت، یہ سب مسائل الگ ہیں، یہ منہجی مسائل ہیں اور ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔ یہاں مجھے بتانا یہ ہے کہ ان امور سے تو واقف ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی لعنت کے مستحق نہ ہوں۔ یہ ایک خطرناک بات ہو جائے گی۔ اللہ کا تعارف ہمیں اسی وجہ سے کروایا جاتا ہے تاکہ بندہ اللہ سے محبت کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ سے امید رکھے، اللہ سے توکل کرے، تو اللہ پر توکل رکھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرے، یہی بات ہے۔ ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت لعنت کا اسے علم نہ ہو تو پھر اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اسی کے لیے سب صفات اللہ نے خود بیان فرمائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مکمل طور پر تعارف حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اس کی توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جس چیز سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.